کہانی نمبر 2 الشمس القمر حمیرہ احمد۔ شروع کرتے ہیں ایک کہانی عادل اور عبیرہ کی۔ کون ہے یہ دونوں؟ یہ دونوں ہیں دو منٹ بعد لڑنے والے، اوپر سے نفرت پر دل سے پیار کرنے والے۔ عبیرہ اور عادل بہن بھائی ہیں۔ باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ عبیرہ گہری نیند سو رہی تھی، تبھی کسی نے زور سے دروازہ کھولا۔ عبیرہ کی آنکھ کھل گئی، سامنے عادل کھڑا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ عبیرہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ بہنا آؤ ڈنر کرنے چلتے ہیں، عادل نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، کس خوشی میں؟ عبیرہ نے ابرو اچکا کے پوچھا۔ عادل نے پھر سے دانتوں کی نمائش کی۔ میری پیاری بہنا، پیسے ختم ہو گئے ہیں اور کسی اچھے سے ریسٹورینٹ جانے کا دل کر رہا ہے۔ امی نے کریلے بنائے ہیں، ویسے بھی میں نے تو نہیں کھانے۔ کریلوں کے نام پر عبیرہ کا منہ بن گیا۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ پیسے؟ عادل نے پھر سے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ میں دے دوں گی، عبیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، گھڑی رات کے 9:30 بجا رہی تھی۔ عادل عبیرہ کے کمرے سے گیا تو عبیرہ نے جلدی سے منہ ہاتھ دھو کے کپڑے بدلے۔ عبیرہ کے FSC کے پیپر آج ختم ہوئے تھے۔ عبیرہ تھک کر سو گئی اور پورا دن سوتی رہی۔ تعارف: حمید قاضی اور اختر قاضی دونوں بھائی ہیں۔ دونوں ماشاءاللہ سے بیوی بچوں والے ہیں۔ حمید کے 2 بچے ہیں۔ عبیرہ اور عادل دونوں ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ حمید صاحب کافی خوشگوار طبیعت کے مالک ہیں، جبکہ ان کی بیوی تہمینہ درانی بہت غصے والی خاتون ہے۔ دوسری طرف اختر کافی غصے والے ہیں اور ان کی بیگم نفیسہ کافی خوش مزاج۔ اختر اور تہمینہ کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہارون اور داؤد اور ایک بیٹی حرم۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ بڑا بھائی حمید نیچے والے پورشن میں اور چھوٹا اختر اوپر والے پورشن میں رہتا ہے۔ سب تیار ہو کر کھانا کھانے نکل گئے۔ کافی دیر تک کھانا کھانے کے بعد وہ پانچوں باتیں کرتے رہے، پھر گھر کے لیے نکل گئے۔ رات 12 بجے سب گھر داخل ہوئے تو سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کہاں تھے تم سب؟ تہمینہ نے غصے سے کہا۔ تائی امی، وہ میرا پیٹ ہائے بڑا درد کر رہا تھا تو ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، حرم نے ڈرامہ کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کے پاس 5 لوگ گئے تھے اور دوائیاں بھی نہیں لائی؟ یہ حمید صاحب تھے، مسکرا کر حیرت سے بولے۔ ابا دراصل ہارون لے کے جانے والا تھا، پر میں اپنی بہن کو کسی نامحرم کے ساتھ رات کو اکیلے کیسے بھیج دیتی؟ عبیرہ نے ڈرامہ جاری رکھتے کہا۔ نفیسہ نے عبیرہ کو دیکھا۔ بچے ہارون اور حرم بہن بھائی اور محرم ہیں، نفیسہ آرام اور پیار سے بولی۔ اور میں بھی نہ بھول گئی تھی؟ عبیرہ نے بے شرمی سے سر پر ہاتھ مارتے کہا۔ تم ہارون، عقل کہاں ہے تمہاری؟ دیر رات 2 جوان لڑکیوں کے ساتھ شریف کر کے لڑکے باہر نہیں گھومتے۔ تہمینہ بیگم نے غصے سے کہا۔ ان کی توپوں کا رخ 21 سالہ ہارون کی طرف تھا، جو ان سب بچوں سے بڑا تھا۔ ویسے تو حمید اختر سے بڑا تھا اور شادی بھی پہلے ہو گئی تھی، لیکن کافی عرصے بعد جا کے ان کی اولاد ہوئی۔ عادل ہارون سے 2 سال چھوٹا تھا۔ پھر 19 سالہ داؤد تھا، جو عادل سے چند ماہ چھوٹا تھا۔ عادل جنوری میں پیدا ہوا تھا اور داؤد اکتوبر میں۔ پھر تھی حرم اور عبیرہ۔ حرم اور عبیرہ ایک ہی سال میں ایک ہی ماہ میں پیدا ہوئی تھی، بس حرم عبیرہ سے 10 دن بڑی تھی، اور یہ بات حرم کبھی جتانا نہ بھولتی تھی۔ حرم اور عبیرہ دونوں 16 سال کی تھی اور چند دن بعد یعنی نومبر میں 17 سال کی ہونے والی تھی۔ دونوں اپنے FSC کے پیپر دے چکی تھی۔ ہارون یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا اور کیمیکل انجینئر بن رہا ہے۔ داؤد اور عادل دونوں LLB کے چوتھے سال میں ہیں۔ تائی امی، آئی ایم سوری، آئندہ ایسے نہیں ہوگا، ہارون نے شرمندہ ہوتے کہا۔ اختر صاحب نے شدید غصے سے انہیں گھورا۔ عبیرہ نے عادل کو گھوڑا، جس پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ ساری فساد کی جڑ ہی وہی تھا، نیش کہیں کا۔ امی، یہ سارا پلان عادل کا تھا، عبیرہ نے اونچی آواز میں اطلاع دی۔ وہ اب عادل کو ڈانٹ پڑنے کی توقع رکھتی تھی۔ پر تم عبیرہ، تمہارا تو ٹی وی بند، تہمینہ نے غصے سے کہا۔ عبیرہ کا منہ کھل گیا۔ یار، یہ والدین ٹی وی اور موبائل کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ عبیرہ نے پھر سے عادل کو گھورا۔ عادل نے ہونٹ ہلا کے کہا۔ آ گیا سواد؟ عبیرہ اندر تک جل گئی۔ اسے تو عادل کو ڈانٹ پڑوانی تھی، پر یہاں تو اس کی ہی بے عزتی ہو گئی تھی۔ اب جاؤ اپنے کمروں میں، اختر نے غصے سے کہا تو سب کمروں میں بھاگ گئے۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ بچوں، نفیسہ نے پیار سے کہا تو سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی امی، ہارون نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہارے بابا اور تائی ابو اور تائی امی تمہاری پھپھو کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے لیے تم لوگ ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ ابھی ہارون کی انٹرنشپ ہے، ہادی اور عادل کے ایگزامز ہیں۔ نفیسہ نے بات ختم کی تو تہمینہ بولنے لگی۔ اور تم دونوں کا یہاں رکنا اس لیے کہ تم دونوں کا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ہم بڑوں کے کچھ ضروری کام ہے تو بغیر چوں چرا کے خاموشی سے یہیں رکو۔ تہمینہ کا اشارہ عبیرہ اور حرم کی طرف تھا، جس پر ان کا منہ بن گیا۔ وہ دونوں اٹلی کو مس کر رہی تھیں۔ ہم لوگ کل نکل رہے ہیں۔ پھر اختر نے کہا۔ کوئی شکایت نہ ملے تم لوگوں کی، حمید نے سختی سے کہنے کی کوشش کی۔
طیب میرے لیے آپ وہ والی ریموٹ کنٹرول بائک لے کر آئیں گے نا؟ داؤد نے کسی ننھے بچے کی طرح فرمائش کی۔ اور بابا میرے لیے ریموٹ کنٹرول جیٹ۔ عادل نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے چاہے۔ کچھ نہیں ملے گا، بچے نہیں ہو تم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تہمینہ بیگم نے گھٹتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا بابی، بچے ہی تو ہیں، لے آئیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ نفیسہ نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ سب کھانا کھا کر اٹھ گئے۔ تہمینہ بیگم سب بچوں کو رات کے 12 بجے تک لیکچر دیتی رہی کہ کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صبح عبیرہ کی آنکھ دیر سے کھلی۔ سب جا چکے تھے۔ عادل، ہارون اور داؤد یونیورسٹی جا چکے تھے۔ شاید نیچے پہنچ کر اس نے دیکھا سب کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں۔ اٹھ گئی بیگم صاحبہ، حرم نے غصے سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عبیرہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، دن کے 5 بج رہے ہیں۔ داؤد نے دانتوں کی نمائش کی۔ کیا مطلب؟ عبیرہ کو جھٹکا لگا۔ میں 17 گھنٹے سوتی رہی ہوں۔ نہیں عبیرہ، تم 41 گھنٹے سوتی رہی ہو۔ نے عبیرہ کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا مطلب؟ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ عبیرہ نے بے یقینی سے کہا۔ عادل کچن سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں نوڈل کا باؤل تھا۔ یہ میرے حصے کا کھانا جو میں نے بنایا ہے۔ عادل نے باؤل میز پر رکھتے کہا۔ ہم نے اٹھایا تھا تمہیں۔ عبیرہ تم اٹھی نہیں۔ طائی امی کو 1000 بہانے سنائے ہیں، ہم سب بہت ڈر گئے تھے۔ حرم رو پڑی۔ مجھے لگا تم کوما میں چلی گئی ہو۔ عبیرہ کو پہلے مذاق لگا لیکن نہیں، کیا وہ واقعی 2 دن سوتی رہی تھی؟ ناممکن۔ عبیرہ نے پاس پڑا فون اٹھایا۔ تاریخ دیکھ کے عبیرہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اگلے پل سانس نہیں لے سکی۔ عادل نے اسے زور سے گلے لگایا تھا۔ آج کے بعد ایسا مت کرنا۔ عادل کی آواز میں نمی تھی۔ اچھا چھوڑو، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ ہارون کے کہنے پر سب کھانا کھانے لگے۔ بات ہے یہ ایک ٹھنڈی نومبر کی شام کی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ صرف 5 روشن موم بتیاں دکھائی دیتی تھیں۔ عبیرہ نے موم بتی چہرے کے قریب کر کے بھاری آواز میں کہا۔ 5 دودھ پیتے بچے ایک اندھیری گلی میں اکیلے چل رہے تھے۔ اگر دودھ پیتے تھے تو اکیلے کیسے چل رہے تھے؟ اکیلے چھوڑو، چل بھی کیسے رہے تھے؟ حرم نے ٹوکا تو عبیرہ بدمزہ ہوئی۔ یار حرم، تو چپ نہیں رہ سکتی؟ عبیرہ چڑ کر بولی۔ نہیں، فوراً جواب آیا۔ لو جی، عبیرہ دی پھپھے کٹنی اور حرم دی بوجنی کی لڑائی شروع ہونے لگی ہے۔ عادل نے سر پر ہاتھ مارا۔ طائی امی نے کہا تھا لڑائی نہیں کرنی، داؤد نے ٹوکا۔ ہارون اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ عادل نے اسے دیکھا۔ وہ جو دودھ رکھا تھا چولہے پر، ہارون نے اٹکتے کہا۔ ہائے اللہ، دودھ! عبیرہ تیزی سے نیچے بھاگی۔ سب اس کے پیچھے آئے۔ سارا دودھ چولہے پر گرا تھا۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ حرم نے بے یقینی سے کہا۔ عبیرہ تم پلیز ٹینشن لے کے پھر سے کوما میں نہ چلی جانا، داؤد نے کہا۔ ہائے میرے اللہ، تم لوگ کو یاد رکھنا چاہیے تھا، ہارون نے کہا۔ عبیرہ کوما میں نہیں جانا، داؤد پھر بولا۔ سب بہت پریشان تھے کیونکہ انہوں نے مل کر ایک ڈش ٹرائی کرنے کا سوچا جس کے لیے 5 کلو دودھ چولہے پر رکھ دیا، پر بھول گئے۔ اب تو چولہا بند کرو، عادل نے غصے سے کہا۔ عبیرہ نے چولہا بند کیا۔ عبیرہ کوما میں نہیں، دوبارہ کہتا اس سے پہلے ہارون نے اسے چپیٹ دے ماری۔ بکواس نہ کر یار، چلو شاباش، صاف کرو اب۔ عادل نے عبیرہ کو کوہنی ماری۔ میں کیوں کروں؟ عبیرہ نے غصے سے کہا۔ کیونکہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ عادل نے عبیرہ کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ نہیں جی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، نیش کہیں کے! عبیرہ نے جواب میں عادل کو تھپڑ مارا۔ میری زبان نہ کھلواؤ باندری، عادل نے آنکھیں نکالتے کہا۔ میں باندری تو تم چپراسی اور سب کچھ، ہاں۔ عبیرہ باہر جانے لگی۔ عادل نے اس کے بال پکڑ کے کہا۔ اور تم پھپھے کٹنی، ہاں۔ عادل جھٹ سے باہر نکل گیا۔ عبیرہ کوما میں نہیں جانا، داؤد نے مسکرا کر کہا۔ تم سب نہ بھاڑ میں جاؤ۔ عبیرہ غصے سے باہر آ گئی۔ یار وہ میں کہہ رہا تھا کہ ہارون نے صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب کو مخاطب کیا۔ کیا؟ عادل نے منہ میں بڑا سا نوالا ٹھونستے ہوئے کہا۔ سارے جہان دے بھوکھیا تیرا منہ پھٹ جانا ہے، داؤد نے پنجابی میں کہا۔ اردو میں، سارے جہان کے بھوکھے تمہارا منہ پھٹ جانا ہے۔ گائز میں ہارون نے یاد دلایا کہ اسے کچھ کہنا ہے۔ بول بھی دے، عبیرہ نے کہا۔ عبیرہ، حرم پہلے وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گی، ہارون نے دونوں کی طرف دیکھا۔ وعدہ، عبیرہ اور حرم نے ایک ساتھ کہا۔ وہ دراصل نہ، ہارون پھر بھکلایا۔ یار اس اوپر سے حالی آدمی نے اپنے ٹیچر محترم کو گھر انوائٹ کر لیا ہے، داؤد نے جلدی جلدی کہا۔ کون سے ٹیچر؟ عبیرہ نے چاولوں کی پلیٹ اپنے قریب کی۔ یار مطلب ٹیچر مجھے کہنے لگے تمہارے گھر آؤ کسی دن، مجھے لگا مذاق کر رہے ہیں، میں نے کہا آ جائیں، وہ تو سچ میں پرسوں آ رہے ہیں، ہارون نے رداد سنائی۔ آہو، کوئی نہیں آ جائے، اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ عبیرہ نے لاپرواہی سے کہہ کر پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ وہ اکیلے نہیں، فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، داؤد نے دھماکہ کیا۔ اور طائی امی کو پتہ چلا تو غصہ ہوگی کہ ٹیچر کو غیر موجودگی میں بلایا، ان کے صحیح سے خاطرداری نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ تم لوگوں کو تو پتہ ہے وہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کے معاملے میں کتنی سخت ہیں، ہارون نے مسئلہ بیان کیا۔ کیا بھائی، آپ کی عقل کو زنگ لگا ہے؟ پوری فیملی کو انوائٹ کر دیا، ہم تو بچے ہیں، کیا کریں گے؟ کھانا تو باہر سے آ جائے گا، پر باقی 100 چیزیں ہوتی ہیں، حرم نے اپنے بھائی کی حرکت پر ماتم کرتے کہا۔ ہاں نہیں تو؟ عبیرہ نے حرم سے اتفاق کیا۔ تو منع کر دو، عادل نے عام سے انداز میں کہا۔ ہاں منع کر دوں؟ اچھا جی، اتنا آسان ہے؟ نہ کہ جا کے بول آؤں سر آپ کو میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں،
ہارون نے عادل کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا کریں، ہم ابیرہ کو اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ یار ماما بابا ہمیں اکیلے چھوڑ کر گئے کیوں ہیں؟ داؤد نے منہ بناتے کہا۔ پہلی بار تھوڑی ہے، ہم پہلے بھی اکیلے رہتے ہیں، حرم بولی۔ اچھا ویسے کون سے سر آ رہے ہیں؟ ابیرہ نے ہارون کی طرف دیکھتے کہا۔ سر حیدر، ہارون نے معصومیت سے کہا۔ وہ سب کی ری ایکشن سے واقف تھا۔ کیا؟ اب سب نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں، ہارون نے سر ہلایا۔ آپ نے مجھے دل کا دورہ ضرور دینا ہے۔ آج حرم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ یاد ہے جب ہم ہارون کے کالج میں ہونے والے فیسٹ میں اسٹوڈنٹس بن کر گھسے تھے؟ عادل نے یاد کرتے کہا۔ اف، یاد ہے یار، میں نے تو سر حیدر پر چائے گرا دی تھی، ابیرہ نے غم سے کہا۔ اس میں پھر جڑی ابیرہ دی بےعزتی ہوئی سی، سر کولوں، داؤد نے کہا۔ اردو ترجمہ: پھر ابیرہ کی جو سر سے بےعزتی ہوئی تھی۔ اور اپنا یاد ہے تمہیں؟ حرم سے اپنی بہن جیسی دوست اور کزن کا مذاق اور اڑایا جانا برداشت نہ ہوا تو وہ بولی۔ ہاں یار، بڑا شوہا بنا ہوا تھا وہاں لڑکوں کے ساتھ۔ پنجابی ساڑی زبان ہے۔ پنجابی ہماری زبان ہے، ہارون نے کہا۔ اسی پنجابی ساڑے ماں پیو پنجابی، ہم پنجابی، ہمارے ماں باپ پنجابی۔ یہ عادل تھا۔ جہدے وچ ہمت ہوئے وہ روک کے وہائے، جس میں ہمت ہے وہ روک کے دکھائے، ابیرہ نے چراتے ہوئے کہا۔ میں بھی اپنے ماں پیو دا نہیں جو سر دے سامنے نہ بول سکیا، میں بھی اپنے ماں باپ کا نہیں جو سر کے سامنے نہ بول سکا، حرم بولی۔ سب نے اپنا 6 مہینے پہلے والا یاد کیا ہوا ایک ایک ڈائلاگ سنایا، اور پھر جب داؤد پیچھے مڑا، چس تے ادوں ودی سی، مزہ تو تب آیا تھا، سب ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اوف ہارون یار، حرم نے زور سے ہاتھ ہارون کے بازو پر مارا۔ ہارون نے چڑھ کر حرم کو دیکھا۔ سوری بھائی، حرم نے کہا۔ اوکے گائز، تو یہ ایک اور ایڈونچر ہوگا رائٹ؟ ابیرہ نے کہا۔ کیا داؤد؟ اس نے دیکھا۔ یہی ہارون بھائی کے سر کی دعوت، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ جو 4 نمونے گھس گئے تھے ان کے کالج میں اور اتنا ادھم مچایا تھا وہ ہارون بھائی کے کزنز ہیں، پھر ساڈی وی تے ہارون بھائی دی بھی شامت پکی، ابیرہ نے کہا۔ اردو: ہارون بھائی اور ہماری بھی بےعزتی ہوگی، عادل نے کہا۔ آئی لو ایڈونچرز۔ کوئی نہیں، بالکل وہ چارلی والا ایڈونچر، ابیرہ نے کہا۔ خبردار اس کا نام لیا تم نے، عادل نے کہا۔ اور ایسے وقت گزرتا گیا، عادل ابیرہ کی لڑائی محبت سب اس میں گھلتا گیا۔ لاؤنج میں صوفے پر ایک اڈیر عمر شخص اور ان کے ساتھ تقریباً انہی کی عمر کی عورت بیٹھی تھی۔ سامنے میز پر بہت سے کھانے رکھے تھے۔ ابیرہ اور حرم مطمئن تھی، ہم نے تو کوئی 3-4 لوگ اور بچوں فوج کی توقع کی تھی، یہ تو بس 2 لوگ آئے تھے۔ تبھی اس عورت نے اپنے کپڑوں پر جان بوجھ کر چائے گرائی۔ کسی اور نے غور نہیں کیا، لیکن ابیرہ نے کیا کہ چائے انہوں نے جان بوجھ کر گرائی ہے۔ باتھ روم کہاں ہے؟ اس عورت نے ابیرہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آئیں میں آپ کو لے چلتی ہوں، ابیرہ نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ ابیرہ کے پیچھے چل پڑی۔ چند منٹ گزرے، وہ عورت اور ابیرہ واپس آئے۔ ابیرہ کا رنگ اڑا تھا، عورت مطمئن تھی، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ بیٹھ کر اس نے اپنے شوہر کے کان میں کہا، کام ہو گیا، چلیں۔ آدمی اٹھ گیا۔ چلو اب ہم چلتے ہیں، اس اڈیر عمر شخص نے کہا۔ شاید تھوڑی دیر اور، ہارون نے مسکرا کر کہا۔ نہیں بچے، کافی وقت ہو گیا، وہ شخص بھی جواباً مسکرایا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، عورت نے کہا، اور وہ دونوں چلے گئے۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ اکتوبر کا مہینہ تھا اور اکتوبر کی ہر رات کی طرح بارش ہو رہی تھی۔ ابیرہ کے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ابیرہ آرام سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ ہارون اندر داخل ہوا۔ اس نے ابیرہ کی طرف غصے سے دیکھا۔ دروازہ کیوں بند تھا؟ تمہارے کمرے کا، ہارون نے کہا۔ میری مرضی، میں بند کروں یا نہ کروں، آپ دفع ہو جائیں۔ آدھی رات کو کیوں آئے ہیں؟ ابیرہ نے اسی طرح غصے سے کہا۔ ہارون حیران ہوا، ابیرہ اس سے کبھی اس طرح بات نہیں کر سکتی تھی، اسے کیا ہوا؟ ہارون نے ابیرہ کو دیکھا، پھر پلٹ گیا۔ ابیرہ نے دروازہ جلدی سے لاک کیا اور بیڈ پر آ گئی۔ اللہ، ابیرہ تم واقعی اس عورت کی باتوں میں آ گئی، ابیرہ نے خود کو جھٹکا۔ اگلی صبح عادل اور ابیرہ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ابیرہ نے عادل کو دیکھا۔ عادل، ابیرہ نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، عادل مسکرایا۔ ہارون بھائی کو کہو وہ مجھ سے فاصلے پر رہا کریں، ابیرہ نے کہا۔ عادل حیران ہوا، کوئی حرکت کی ہے اس نے؟ نہیں نہیں، میں ابیرہ کو پاس نہیں ملے۔ تم کمفرٹیبل نہیں ہو؟ عادل نے کہا۔ ابیرہ نے محض سر ہلایا۔ عادل نے ہارون کی طرف دیکھا جو لاؤنج میں بیٹھا تھا، پھر اونچی آواز میں کہا، ہارون، میری بہن سے فاصلہ بنا کر رکھو، تم اسے انکمفرٹیبل فیل کرواتے ہو۔ ہارون کو غصہ چڑھا۔ عادل، ایسے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابیرہ نے عادل کو دیکھا۔ عادل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند دن بعد سب ایک ساتھ بیٹھے تھے، تہمینہ، نفیسہ، اختر اور حمید کل رات کو واپس آئے تھے۔ ہارون بار بار ابیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ہارون؟ عادل نے پوچھا۔ نہیں نہیں، تو ہارون نے فوراً کہا۔ تم اپنی آنکھیں سنبھالو۔ پھر عادل نے غصے سے کہا۔ حرم اور ابیرہ ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ ابیرہ نے کہا۔ ہاں بولو نا، حرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار وہ جو آئی تھی نا، ہارون بھائی کے سر اور ان کی بیوی، انہوں نے مجھ سے اس دن کچھ کہا تھا۔ ابیرہ نے ہچکچاتے بات مکمل کی۔ اچھا، کیا کہا تھا؟ حرم نے اسے دیکھا۔ وہ جو لڑکا تھا نا جو مجھے تنگ کر رہا تھا عرصے سے، وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ ہارون بھائی ہیں۔ ابیرہ نے بات مکمل کی۔ کیا؟ حرم کا منہ کھل گیا۔ مجھے سب بتاؤ، ابیرہ۔ حرم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ابیرہ، حرم اور داؤد بیٹھے کھیل رہے تھے۔ ہارون لاؤنج میں داخل ہوا، غصے سے ابیرہ کو گھورا۔ ابیرہ اٹھو، کھیلنا ہے تو تم اور حرم کھیلو، بس داؤد اٹھو جلدی۔
ہارون بات مکمل کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ داؤد اٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون بھائی کے ساتھ سب کو اپنی طرح گھٹیا سمجھتے ہیں، حرم نے کہا۔ تو اور داؤد دیکھو، ایک دفعہ کہا اور اٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ اٹھ جاتے، اگر کوئی کہے کہ کچھ دیکھ کر ہی اٹھنے کا بولا ہوگا، عبیرہ نے کہا۔ تو اور کیا، داؤد کو خود کی طرح سمجھتے ہیں کیا؟ حرم نے کہا۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ چند دن بعد عبیرہ اور حرم گھر میں اکیلی تھی۔ حرم ہارون داخلی دروازے سے اندر آیا۔ بھائی آپ کالج سے اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ حرم نے کہا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہارون نے کہا۔ تم جاؤ، جا کے میرے لیے چائے بناؤ، ہارون نے بیگ پھینکتے ہوئے کہا۔ حرم نے سر ہاں میں ہلایا۔ امی لوگ کب آئیں گے؟ ہارون نے حرم سے پوچھا۔ 1 گھنٹے تک، حرم نے کہا۔ اچھا، ہارون مسکرایا۔ تب تک میرا کام بھی ہو جائے گا۔ حرم چائے بنانے کے لیے گئی۔ ہارون تیز تیز عبیرہ کے کمرے کی طرف بڑھا، اندر داخل ہو کے دروازہ بند کیا۔ عبیرہ جو اپنی الماری میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، چونک کے اسے دیکھا۔ ہارون مسکرایا۔ آپ میرے کمرے میں؟ عبیرہ نے غصے سے کہا۔ چپ چپ، ہارون نے اسے دیکھا، خبردار، آواز اونچی کی۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے عبیرہ کو دیکھا، پھر بیڈ پر بیٹھا۔ ادھر آؤ، ہارون نے کہا۔ عبیرہ غصے سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ہارون مسکرایا۔ جنت، ہارون نے کہا۔ عبیرہ کے قدم زنجیر ہوئے، اسے لگا وہ سانس بھی نہیں لے سکے گی۔ تم گھٹیا، ذلیل انسان، عبیرہ نے چیخنے کی کوشش کی۔ ہارون اٹھا اور عبیرہ کے پاس سے گزر کر دروازہ کھولا۔ ابھی آتا ہوں۔ 5 منٹ میں جنت، ہارون مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ عبیرہ اس نام پر کام کی۔ ہارون باہر آیا۔ حرم چائے لے کر کچن سے باہر نکلی۔ ہارون نے اسے دیکھا۔ میرا سر نا بہت درد کر رہا ہے، میں ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آیا، ہارون نے کہا۔ اچھا لیکن چائے؟ حرم نے کہا۔ مجھے ابھی نہیں چاہیے، ہارون نے کہا۔ اچھا تو میں عبیرہ بھی سو رہی ہے، شاید گیا تھا، میں اسی کے کمرے سے ہو کر آیا ہوں، ہارون نے کہا۔ او تو یہ میں پی لیتی ہوں، حرم نے کہا اور لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ ہارون باہر نکلا، پھر اندر آیا۔ چپکے چپکے سے حرم کی نگاہ سے بچتے وہ عبیرہ کے کمرے تک پہنچ گیا، دروازہ بند کیا۔ عبیرہ بھی آواز رو رہی تھی۔ ہاں بہت پاک دامن ہونا تم، شادی کے فنکشن ہو یا سالگرہ۔ عبیرہ کا لباس مناسب، نماز کی پابند، اور یاد کرو تو تقریباً 9 سال کی عمر میں قرآن بھی حفظ کیا تھا نا، تو کیسے کسی غیر مرد سے راتوں کو چھپ چھپ کر باتیں کرتی رہی ہو؟ ہارون نے کہا۔ عبیرہ کی آنکھیں لال ہوئی، اسے نہیں پتہ چلا اس کے اندر اتنی ہمت کیسے آئی۔ وہ غصے سے ہارون میں چپٹی، اپنا ہنو سے ہارون بازو نوچنے لگی۔ ہارون نے اس کے بال پکڑ لیے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ہارون چیخا۔ لاؤنج میں بیٹھی حرم تیزی سے کمرے کی طرف آئی، دروازہ زور زور سے بجانے لگی۔ ہارون دروازہ کھولو، حرم چیخی۔ وہ اسے بائی نہیں کہہ رہی تھی، حرم زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ ہارون نے غصے سے دروازہ کھولا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون چیخا۔ تو تم پھر وہی گھٹیا حرکت کر رہے تھے نا، حرم چیخی۔ گاریوں کے ہارن سنائی دیے۔ حرم نے عبیرہ کو دیکھا، عبیرہ کو لگا وہ کہے گی خاموش رہنا، مت بتانا، لیکن نہیں، حرم نے پاس بڑھا، گلدان ہاتھ میں لیا، غصے سے ہارون کو برا ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کی۔ سر پھاڑ دوں گی میں تمہارا، حرم نے ہارون سے کہا، پھر عبیرہ کو دیکھا۔ جاؤ عبیرہ بتاؤ تو سب کو، حرم نے کہا۔ عبیرہ کو لگا اس کے مردہ جسم میں جان آ گئی ہو، وہ تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ وہاں سے تہمینہ، حمید، اطہر، نفیسہ اندر داخل ہوئے۔ عبیرہ تیزی سے ماں کی طرف بھاگی، امی، وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تہمینہ حیران ہوئی، وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے کے آئی، اسے لاؤنج میں بٹھایا۔ حرم نے اسے پانی دیا۔ نفیسہ نے عبیرہ کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ حرم نے ماں کو دیکھا، جس کا آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کا بیٹا وہ کرے گا، اگر لحاظ کوئی چیز تھی تو حرم وہ بھول گئی تھی، اسے پرواہ تھی تو بس عبیرہ کی، اس کی بہن، اس کی سہیلی کس طرح بات کر رہی ہیں آپ، اطہر نے تھوڑے غصے سے کہا، جس طرح کافی پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ تو سنیں آپ سب لوگ، میرا بھائی ہارون جو آپ سب کی نظر میں نیک، شریف، تابع دار ہے، اصل میں ایک، اس سے پہلے حرم اس سے آگے ایک لفظ بھی بولتی، نفیسہ نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ نفیسہ، اطہر نے غصے سے نفیسہ کو پکارا۔ کیا نفیسہ، دیکھا نہیں کتنی بدتمیزی کر رہی ہے، نفیسہ نے غصے سے کہا۔ حرم پر اس کے غصے کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ کہاں ہے آپ کا گھٹیا بیٹا؟ حرم تیزی سے عبیرہ کے کمرے کی طرف بڑھی، ہارون کا ماتھا پکڑ کر کھینچ کر سب کے سامنے لے کر آئی۔ ہوا کیا ہے؟ آرام سے بتاؤ، حمید نے غصے سے کہا۔ میں بتاتی ہوں تایا، یہ جو ہارون ہے نا، یہ نشہ کرتا ہے، اس نے انتہائی گھٹیا لوگوں سے دوستی کر رکھی ہے۔ یہ 2 سال پہلے اس نے عبیرہ کی تصویریں اپنی انہی گھٹیا دوستوں کو بھیجی تھی، وہ لوگ کافی عرصہ عبیرہ کو ملنے کے لیے مجبور کرتے رہے ہیں، اور اس بے حیا آدمی کے اندر اتنی غیرت تھی کہ اپنے دوستوں کو بتایا نہیں تایا کی بیٹی ہے، لیکن تایا کی بیٹی کی تصویریں بھیج دی، انہیں کہتا رہا جنت نام ہے اس کا اور میری گرل فرینڈ ہے، حرم نے غصے سے کہا۔ نفیسہ نے اسے روکنا چاہا لیکن نہیں، حرم نہیں رکی، وہ بولتی گئی، اور صرف اتنا نہیں، اس کے گھٹیا دوستوں نے عبیرہ کو ملنے کا بھی کہا، دھمکی دی کہ انکار کی صورت میں تمہیں میں تصویریں ایڈٹ کر کے وائرل کر دے گا۔ عبیرہ پھر بھی نہیں مانی، اس نے مجھے بتایا، میں نے کہا گھر والوں کو بتاتے ہیں، نہیں مانی۔ ایک دن عبیرہ کو اسکول سے نکلتے وقت ان لڑکوں نے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، وہ تو شکر گارڈ انکل تھے، انہوں نے پولیس کو فون کر دیا۔ حرم سانس لینے کو رکی، ہارون کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی، اپنا گناہ چھپا گئی۔ عادل اور داؤد گھر میں داخل ہوئے، چند منٹ میں حرم انہیں بھی سب بتا چکی تھی۔ عادل ہارون کی طرف لپکا،
اس نے اسے کافی مارا، انہیں نہیں روکا تو سب اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابیرہ وہیں کھڑی رہی، باقی سب اپنے کمروں میں چلے گئے، ابیرہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس ایک ہفتے میں ہارون کو غیر بنا دیا گیا تھا۔ ابیرہ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، اللہ یہ سب اس کی غلطی تھی۔ رات کا وقت تھا، ابیرہ اپنے کمرے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ عادل اس کے کمرے میں داخل ہوا، ابیرہ نے آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ ہارون کا کوئی قصور نہیں تھا، میں ایک اور لڑکا ہے اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ عادل ہارون جانتا تھا، اس کے سر کی وہ بیوی بھی مجھے یہی سمجھانے آئی تھی یہ سب غلط ہے وغیرہ وغیرہ، پر مردہ لوگ اور مردہ دل کہاں سنتے سمجھتے ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ہارون بھائی کو پتہ ہے، میں ڈر گئی تھی کہ عادل یہ سب میری غلطی تھی، ہارون بھائی جانتے تھے، اور مجھے ڈر تھا وہ سب کو بتا دیں گے، تو میں نے جھوٹی کہانی حرم کو سنا دی۔ اس دن ہارون بھائی میرے کمرے میں وہی بات کرنے آئے تھے۔ عادل کو اس بات کو اچھالنا نہیں چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے میرے اوپر بات آئے، انہیں مجھ پر غصہ تھا، پر وہ مجھے بدنام بھی نہیں کرنے چاہتے تھے۔ تبھی وہاں حرم آئی، باقی سب اور سب حرم نے سب کہہ دیا۔ میں ہارون بھائی کو سب کے سامنے یوں برا نہیں بنانا چاہتی تھی، پر وہ سب حرم نے کہہ دیا۔ عادل وہ مجھ پر نظر رکھتے تھے کہ میں اس لڑکے سے رابطہ نہ کروں، پر عادل میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ ابیرہ نے عادل کو دیکھا، کسی جواب یا سوال کا انتظار کیا۔ نام اس لڑکے کا نام؟ عادل نے پوچھا۔ ابیرہ ہچکچائی۔ ہادی۔ ابیرہ نے کہا میرے ساتھ کالج میں تھا۔ عادل باہر نکل گیا۔ ابیرہ توقع رکھتی تھی عادل سب کو بتا دے گا، پر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے خود کو تیار کر رکھا تھا، جس دن عادل بتائے گا چاچو امی ابو چاچی سب کے سامنے کرنے کے لیے اسے تیاری کر رکھی تھی، لیکن وہ شخص بھی بغاوت کر گیا۔ ابیرہ کو چند عرصے بعد دھچکا لگا، جس شخص کی خاطر رسوائی کے لیے وہ تیار تھی، اس شخص نے ہی اس کا دامن چھوڑ دیا۔ کیا کیا نہیں کہا تھا اس نے کہ ابیرہ میں تمہارے لیے یوں بدنام نہیں ہو سکتا، میرے خواب ہیں اور بہت سے فالتو بہانے، سو اس شخص نے ابیرہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابیرہ نے نہیں روکا، نہ تھی کہ نہیں روکنا۔ ابیرہ کا سکون چھن چکا تھا، رات نیند نہیں آتی تھی، دل خواہش کرتا تھا کہ کاش وہ لوٹ آئے۔ عادل ہارون کے ہر کام میں مدد کرتا، اعتراف وہ نہیں کر سکا، وہ ہارون کو نہیں بتا سکا کہ اسے اس کی بے گناہی کا علم ہے۔ ایک دن وہ ہارون کی یونیورسٹی آیا تھا، عادل کاریڈور سے گزر رہا تھا کہ وہی عورت جو اس دن ہارون کے سر کے ساتھ آئی تھی، اسے اپنے آفس میں بلایا، وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ آؤ بیٹا، عادل ہو نا تم؟ اس عورت نے کہا۔ جی۔ عادل مسکرا کر کرسی پر بیٹھا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شکریہ، آپ نے میری بہن کو سمجھایا، عادل نے فوراً کہا۔ بہتر تھا کہ وہ عورت کہے، عادل نے خود کہہ دیا۔ وہ مسکرائی۔ ابیرہ نے تمہیں بتا دیا؟ کافی سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ عادل بھی مسکرایا، مسکرانے کی اداکاری کی۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس لڑکے کو بھی سمجھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اس عورت نے کہا۔ اب میں کہاں ڈھونڈوں اس لڑکے کو؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، ہادی، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، عادل نے کہا۔ نہیں تو؟ وہ عورت حیران ہوئی۔ ہادی کون؟ ہادی نہیں، عادل مجھے بتاؤ، ابیرہ نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ عادل نے پوری بات اس عورت کو بتائی۔ نہیں عادل، نہیں، ابیرہ نے تم سے جھوٹ کہا ہے، اس عورت نے کہا۔ عادل اب بے تاثر کاریڈور میں چل رہا تھا، وہ نام عادل کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ نہیں نہیں، وہ نہیں کر سکتا ایسا، عادل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اف اللہ، اس یونیورسٹی سے نکلتے عادل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے دن وہ کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کر سکے گا، وہ کبھی گمان نہیں کرے گا کہ اس نے ایسا کہہ دیا تو ایسا ہی ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا ہے بعض گمان گناہ ہے، اسی لیے کہا کہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ عادل بھی گمان کرتا تھا اس کی بہن جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس نے ابیرہ کا چہرہ یاد کرنا چاہا، وہ رو رہی تھی بری طرح۔ عادل تو یہ بھی گمان کرتا تھا کوئی شخص اس طرح روتے ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا، پر یہ بھی غلط ثابت ہوا۔ ہارون بھی گنہگار تھا یا نہیں، عادل فیصلہ نہیں کر سکا، لیکن ایک اور فیصلہ اس نے لیا تھا، وہ گھر جا کے سب کو بتا دے گا۔ ابیرہ کس سے باتیں کرتی تھی؟ ابیرہ کا کوئی بوائے فرینڈ ہو سکتا ہے، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی، اور اس سے بھی زیادہ کہ وہ تھا کون؟ اف، ہارون! عادل گھر پہنچ چکا تھا۔ کبھی کبھی سچ چھپانے والا مجرم نہیں ہوتا، لیکن اس کی ہمت جرم بن جاتی